بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن پاک کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تو کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی بھی اور تلوار کو چلایا بھی؟ حالانکہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین ہے تو آپ کو تو تلوار نہیں اٹھانا چاہیے تھی اور نہ ہی تلوار چلانا چاہیے تھی۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم یہ ان باتوں کو دیکھیں کہ کیا اسباب تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلائی اور اس کے باوجود آپ کے رحمت للعالمین ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سے مواقع تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تلوار اٹھاتے، تلوار چلاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصف رحمت للعالمین کی بنیاد پر تلوار چلانے اور اٹھانے سے گریز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک تقریباً 63 برس ہے، اور اس 63 برس میں سے پہلے 53 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تلوار کو اٹھایا اور نہ ہی تلوار کو چلایا، یعنی اپنی زندگی کا ایک اکثر حصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تلوار اٹھائے اور تلوار کے چلائے گزارا۔ اب 40 سال تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنی عملی زندگی کا نمونہ پیش کیا، یہاں تک کہ پہلے 40 سال تو وہ آپ کو صادق اور امین کہتے۔ اس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو مزید 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظلم زیادتیاں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو استعمال نہیں فرمایا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون، پاگل اور نہ جانے کیا کیا نازیبہ کلمات کہے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ صبر کیا، یہاں تک کہ جب ان کے مظالم، ظلم و زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق مانگنے کے لیے بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کوڈ کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یعنی انسان ہوں۔ کیا مطلب کہ تم مجھے نبی اور رسول ہونے کے لحاظ سے کوئی ریلیکسیشن نہیں دے سکتے، تو مجھے انسان تو سمجھو، میرے ساتھ وہ رویہ، وہ سلوک، وہ تو معاملہ کرو جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کبھی کانٹے بچھاتے، کبھی تکالیف دیتے۔ طائف کے میدان میں دیکھیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور یہاں تک کہ فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو تباہ و برباد کر دے، لیکن آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا نہیں، اگر یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے نہ لائے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی مجھ پر ضرور ایمان لائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ تکالیف برداشت کرتے، انہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین فرماتے کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کا جو ہے بدلہ لے سکیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے کہ نہیں، صبر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2.5 سال شعب ابی طالب کے اندر گزارا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانے پینے کو میسر نہیں، رہنے کے لیے جگہ میسر نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی تلوار نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ صبر کی تلقین کی، خود بھی صبر اور اپنے صحابہ کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ اکرام پہ ظلم و زیادتیاں جب حد سے بڑھ گئیں اور ان کی قوت برداشت جواب دینے لگی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مظالم اب ہم سے برداشت نہیں ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنے مکہ المکرمہ کو چھوڑ دو، اپنے شہر وطن کو چھوڑ دو۔ یہاں پہ بھی دیکھیے کہ وطن کو چھڑوا دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تلوار کو اٹھایا نہ تلوار کو چلانے کو حکم دیا۔ کفار مکہ نے حبشہ تک پیچھا کیا اور ادھر جا کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو جو ہے پریشان کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ان کے مظالم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے اور کہا کہ ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی صبر کیا
اور اپنے صحابہ کو بھی صبر کی تلقین کی، یہاں تک کہ جب ان کے مظالم کو حد سے بڑھتا دیکھا تو پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کرو، یعنی دوسری جگہ ہجرت کرو۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے صحابہ تو اہل مکہ پھر ان کے آڑے آگے اور ان کے مال، اسباب، اولاد، ازواج، دیگر عزیز و اقارب کو روکتے، ان کو تنگ کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی صبر کا حکم فرمایا، تلوار کو نہیں اٹھایا، نہ تلوار کو چلانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے اور کہا کہ شہید کر دیں گے تو راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اور اس وقت بھی ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، ہجرت فرمائی۔ کفار پھر بھی باز نہ آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حالت میں زندہ یا مردہ حالت میں لے کر آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کھوجی کو پکڑ بھی لیا، لیکن اس کے باوجود اسے بھی زد و کوب نہیں کیا، مارا نہیں۔ کیوں؟ آپ رحمت للعالمین تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 53 سالہ زندگی، 13 سال اعلان نبوت کے بعد اور 40 سال پہلے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیرت، اپنے کردار، اپنے طرز زندگی، صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ کفار کے ساتھ کوئی برسرے پہ کار نہیں ہوئے، نہ کسی کافر کو کہا کہ شاید اب سمجھے۔ یہاں تک کہ جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اب وہاں پہ پہنچے جب تو عرب لوگ جو تھے مکہ کے انہوں نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا، دھمکی امیز خطوط لکھے اور کہا کہ اے مسلمانوں تم کیا سمجھتے ہو کہ مکہ سے چلے گئے تو ہماری دسترس سے نکل گئے، ہم تمہیں مدینہ میں تمہارے گھر کے اندر گھس کے ماریں گے۔ کبھی یہود کو وہ خطوط لکھتے کہ تم نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہے، ہم تم سے لڑیں گے۔ قریش کو اس بات پہ ناز تھا کہ چونکہ ہم مکہ والے ہیں اور سب ہمارا ادب احترام کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہود و نصارہ کو ساتھ ملا لیں گے اور مسلمانوں کے خلاف برسے پہ کار ہو جائیں گے۔ انہیں یہ بھی زوم تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہجرت کے بعد بھی مکہ المکرمہ سے آ جانے کے بعد بھی یہ مسلمانوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہے اور دھمکیوں میں اس خطوط لکھ رہے ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی پوزیشن کو اختیار کیا اور اپنے دفاع کے لیے جو ہے سب سے پہلے یہود اور مدینہ منورہ کے اطراف میں رہنے والے قبائل سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے یا تمہارے اوپر حملہ کرے تو ہم ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفاع کے حق کو اپنایا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا کہ ان لوگوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے جس زبان کو سمجھتے ہیں۔ قریش کو اپنی تلوار زنی کے اوپر بڑا ناز تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں اور کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، لہذا مجبوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی۔ اور پھر بھی دیکھیں کیسے رحمت للعالمین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو ادیان تھے ان میں جب تلوار اٹھائی جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب کسی بستی پہ حملہ کیا جاتا تو قانون یہ تھا کہ وہاں جتنے مرد ہوں گے ساروں کو مار دیا جائے گا اور عورتوں کو باندیا بنا لیا جائے گا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین تھی کہ آپ نے فرمایا نہیں، صرف اسی سے لڑو گے جو تمہارے مقابلے میں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اجازت دی۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190، 91، 92 ان آیات کو پڑھیں، اس کے اندر فرمایا کہ جو تم سے لڑے تم اس سے لڑو، جو فتنہ فساد کرے تم اس سے لڑو، جو تم سے زیادتی کرے تم اس کے ساتھ لڑو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا تو پھر وہاں پہ بھی اصول و ضوابط مقرر کیے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو کوئی نہ مارے، بچوں کو نہ مارے، بیماروں کو نہ مارا جائے، ضعیفوں کو نہ مارا جائے، یہاں تک فرمایا کہ ان کے کھیت اور فصلوں کو تباہ نہ کیا جائے، جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہ جب وہ ایک دشمن کے اوپر قابو پا لیا اور اس دشمن نے کلمہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا، اس کے باوجود میں نے اس کو مار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تم نے اسے کیوں مارا؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیال کرتا ہوں کہ اس نے جو ہے ڈر اور خوف کی اور موت سے بچنے کی وجہ سے جو ہے کلمہ پڑھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اللہ اکبر، یہ رحمت للعالمین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جنگ کے اندر بھی اس بات کی تلقین فرماتے کہ اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے تو جان کو بچایا جائے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں
تقریباً 90 کے قریب جنگی مہمات ہوئی ہیں، ان میں غزوات بھی ہیں، سرایا بھی ہیں، اور کوئی جنگی مہمات ہیں، لیکن 45 یعنی آدھی کے قریب میں تو تلوار چلی ہی نہیں۔ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات یا معاملات کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا، اور جہاں تلوار چلی پوری ان جنگوں کے اندر صرف 1018 لوگ مارے گئے۔ یہ بہت بڑی تاریخی جو ہے ایک اہمیت کی حامل بات ہے کہ اتنے عرصے کے اندر صرف 1018 لوگوں کا مارا جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب قومیں آپس میں لڑی تو 1,06,50,000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ جاپان کے 15 لاکھ، جرمنی کے 22 لاکھ اور اسپین کے 75 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ جو ہے لقمہ اجل بنے۔ اللہ اکبر، کہاں یہ چھوٹا سا معاملہ اور کہاں وہ دین اسلام کا اتنی بڑی بنیاد اور صرف 1018 لوگوں کا مارا جانا۔ لہذا جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھانا غلط ہے؟ کون سا ایسا مذہب ہے جو فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کو جائز نہیں رکھتا؟ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ملک کے اندر اور اپنے نظام حکومت کو صحیح نہج پر چلانے کے لیے طاقت کے استعمال کو منع کیا گیا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تو ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دفاع کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ عربوں کو تلوار زنی پہ بڑا ناز ہے، اس لیے ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا پڑے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو استعمال فرمایا، صحابہ کرام نے تلوار کو استعمال فرمایا، اور بہت قلیل تعداد کے اندر لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امن کو پسند فرمانے والے تھے، اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، اس کے علاوہ بہت سارے مواقع ایسے تھے کہ تلوار کو استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کو پسند فرماتے تھے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ غزوہ بدر کے قیدی ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو مارا نہیں، حالانکہ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو مار دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے اس فیصلے کو نہیں فرمایا۔ حالانکہ قرآن پاک نے بعد میں آیات اس پہ نازل فرمائی کہ اے محبوب آپ نے ایسا معاملہ فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن جب کفار جنہوں نے مجبور کر دیا تھا آپ کو ہجرت کے اوپر اور دشمنی کی انتہا کر دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی تلوار نہیں چلائی اور فرمایا جو آج اپنا دروازہ بند کر لے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے، یا جو ہتھیار پھینک دے وہ اس کے لیے امان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت تلوار چلاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کو پسند فرمانے والے تھے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پہ پھیلا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تلوار کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا، اس لیے کہ اسلام کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تصدیق کی جائے۔ تلوار آپ کے بدن پہ تو چل سکتی ہے لیکن دل پہ نہیں چلتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ تھی جو کفار کے قلب و اذہان کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتی، اور اس طرح دین اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا۔ اور اگر کوئی پھر بھی کہے کہ نہیں جی اسلام تلوار سے پھیلے، تو میں کہتا ہوں چلو ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ مسلمانوں نے اسلام کو تلوار سے پھیلایا ہے، تو جن مسلمانوں نے تلوار سے اسلام کو پھیلایا ان کے ایمان لانے کے واقعات پڑھیں، وہاں تو تلوار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت دیکھ کے، کوئی نبی علیہ السلام کی سیرت دیکھ کے، کوئی نبی علیہ السلام کا کردار دیکھ کے، کوئی حقانیت کو جان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ لہذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلوار اٹھائی ہے تو اسلام کے لیے، دفاع کے لیے، اور 63 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 54 برس تک تلوار نہیں چلائی، آخری ایام میں تلوار چلائی، اور پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال رکھا کہ اپنی ذات کے لیے بھی نہیں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھائی۔ لہذا یہ کہنا کہ وہ رحمت للعالمین تھے، انہیں تلوار نہیں چلانی چاہیے تھی، تو یاد رکھیے پھر رب بھی تو رحمان الرحیم ہے، وہ بھی تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کو عذاب بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، جہنم کا وعدے بھی سناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی معاشرے کے اصلاح کے لیے بس اوقات ایسے فیصلے کرنا پڑتے ہیں جو بظاہر جو ہے سخت ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پورے سوسائٹی اور پورے معاشرے کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے کاش اس مسئلے کو میں آپ کو صحیح سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔